الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اور آپ جس مہینے کے بالکل آغاز میں یکم تاریخ میں موجود ہے، اس کا نام ہے ربیع الاول شریف۔
شریف میں نے اس لیے کہا کہ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کا مہینہ ہے، آپ کے تشریف آوری کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اس مہینے کے اندر ربیع الاول شریف کے اندر ہی آپ کی ولادت شریفہ ہوئی ہے۔ کس دن ہوئی ہے، کس تاریخ کو ہوئی ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض محققین کے ہاں 8 ربیع الاول، بعضوں کے ہاں 9 ربیع الاول ہے، مشہور جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور ایک قول 18 ربیع الاول کا بھی۔ تاریخ کے اندر اختلاف ضرور ملے گا، لیکن مہینے کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، وہ یہی مہینہ ہے جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں۔ اور بھی اس مہینے میں شرف کیوں نہ آئے کہ اس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے زمین کے جس خطے پر، روئے زمین کے جس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کو بھی نسبت ہوگی آپ کی ولادت سے، اس میں بھی فضیلت آ گئی۔ آج بھی وہ حصہ مکۃ المکرمہ کے اندر محفوظ چلا آ رہا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون دیتے ہیں۔ حاجی حضرات جاتے ہیں، ضرور دیکھتے ہیں کہ وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی ہے۔ تو جب زمین کی نسبت آپ کی طرف ہوتی ہے، اس میں بھی شرف چلا آتا ہے، آج تک وہ محفوظ و مامون ہے۔ بالکل اسی طرح زمانے کے جس حصے کو آپ کے ولادت سے نسبت ہوگی، اس میں بھی شرافت آئے گی۔ اسی لیے ایک شاعر نے اسی مہینے کے بارے میں کہا ہے، اور صحیح کہا اس نے، فرمایا کہ لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، لحاظ الشہر، اس مہینے کو اسلام کے اندر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اتنی فضیلت کہ سارے مہینوں کے اندر، سارے مہینوں کے اوپر اس کو فوقیت اور منقبت ایک درجے میں حاصل۔ فرمایا کہ لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومنقبت تفوق علی الشہور۔ ایک اعتبار سے، بعض حیثیتوں سے اس کو باقی سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ربیع الاول شریف کی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب رمضان شریف کے اندر تو علماء حضرات جو ہیں وہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ سب مہینوں سے بڑھ کر ہے فضیلت کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا نا، ربیع الاول کو ہر اعتبار سے نہیں، بعض اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کو اللہ کے نبی نے سید الشہور کہا کہ سارے مہینوں کا سردار، ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ پھر بھائی رمضان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے اور بتلائی بھی ہے۔
بتلائی کیسے؟ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کی فضیلت بنائی بھی ہے. اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ بتلایا ہے کہ رمضان میں اگر تم نفلی عبادت بھی کرو گے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض عبادت کرو گے 70 فرضوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے اسے اس حج کا ثواب ملے گا جس حج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. تو کتنی فضیلت بتائی جا رہی ہے رمضان کی. اور اس لیے علماء نے کہا کہ جس مہینے کی فضیلت اللہ اور اس کے نبی بتا بھی رہے ہوں اور بیان بھی کر رہے ہوں، بنائی بھی ہو بتلائی بھی ہو، اس کا درجہ اس مہینے سے زیادہ ہوگا جس کی فضیلت بنائی تو ہے بتلائی نہیں. کیونکہ ربیع الاول شریف کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملے گا. ہاں، چونکہ اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے یہ مہینہ بھی فضیلت والا ہے. لیکن رمضان کو ایک درجے کے اعتبار سے ربیع الاول سے بھی فوقیت فضیلت حاصل ہے. ایک اور وجہ بھی ہے، رمضان اپنی فضیلت میں بڑھ جاتا ہے باقی مہینوں سے، کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں بڑی عبادت کی، احادیث بھری پڑی ہے. سارا دن روزے سے رہتے تھے، ساری رات تہجد اور تراویح پڑھتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، ساری رات عبادت کرو، احیا لیلا، ساری رات جا کے گزارتے تھے. ایقظ اہلا، اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے. شدہ میزرہ، بڑے جناب اپنے آپ کو چست اور توانا کرتے تھے کہ یہ سارا عشرہ میں نے جا کے عبادت کرنی اللہ کی. اس میں کوئی شک نہیں، جتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے کسی مہینے میں اتنی نہیں ہوئی. تو بھائی جس مہینے میں سرکار کی عبادت سب سے زیادہ ہو وہ مہینہ بھی سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد ولادت سے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے نا، اس پیدائش سے مقصد کیا ہے؟ اپنی بندگی، عبادت. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا. فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ایک مقصد، واحد مقصد، اللہ کے حکم کی اطاعت، بندگی، عبادت. تو جب ولادت کا مقصد بھی عبادت ہو تو ربیع الاول میں تو ہوئی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عبادت ہوئی رمضان کے مہینے میں جو اصل مقصد ہے ولادت سے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ رمضان کو ربیع الاول پر ایک درجہ فضیلت زیادہ حاصل ہے. لیکن بھائی جن کو اللہ نے بصیرت دے رکھی ہوتی ہے، اہل معرفت ان کو کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں،
ان کی نظر کچھ اور ہی کہتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت رمضان میں سب سے زیادہ ہوئی وہ ولادت ہوئی تو ہوئی نا. اگر آپ ربیع الاول میں پیدا نہ ہوتے تو رمضان میں عبادت کہاں سے ہوتی ہے آپ کی؟ اس اعتبار سے ربیع الاول کو رمضان پر بھی فضیلت حاصل ہے. میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ بعض وجہوں سے ربیع الاول کو فضیلت حاصل ہے، باقی مہینوں پر ہر اعتبار سے نہیں. کبھی رمضان اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ربیع الاول اوپر آ جاتا ہے، کبھی رمضان اوپر آ جاتا ہے. کسی اعتبار سے رمضان زیادہ فضیلت والا، کسی اعتبار سے ربیع الاول زیادہ فضیلت والا. اور یہ ایسی بحث ہے نہ ختم ہونے والی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ یہ بحث کریں کہ جی رات افضل ہے یا دن افضل، کان افضل ہیں یا آنکھ افضل، ہاتھ افضل ہیں یا پاؤں افضل. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. دیکھو مفسرین کرام نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دل کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور دل کا پہلے ذکر کیا اللہ نے، اور کرنا بھی چاہیے، کیا بھی اللہ نے. اور ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے کہ دل جو ہے نا بڑا اہم عضو ہے پوری باڈی کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کا پہلے ذکر کیا. لیکن بھئی دل کے بعد اللہ تعالیٰ کانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کانوں کے ذکر کے بعد پھر آنکھوں کا ذکر فرما رہے ہیں. سوال ہماری عقلوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے آنکھوں کا ذکر ہونا چاہیے پھر کانوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ آنکھ زیادہ ہمارے نزدیک فضیلت والی ہے، زیادہ اہمیت والی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد گرامی ہے. فرمائے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں برابر ہے، آپ ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ایمان نہیں لائیں گے. آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں نہیں ایمان لائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ان کی دلوں پہ، ان کے کانوں میں مہریں لگا دی، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دی. اب یہ بات اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں، اس میں آپ کہیں گے شاید پھر ان کا کیا قصور ہے یہ اگر ایمان نہیں لاتے جب اللہ نے مہر لگا دی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مریض کو ہسپتال میں لے جائیں اور وہ بیماری کے کینسر کے آخری سٹیج میں ہو، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ صحت یاب نہیں ہوگا، جا گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، بس جتنے دن بھی ہیں اس کے زندگی کے. اب اس کی نہ زندگی کے زیادہ امکان ہے، نہ تندرستی اور صحت کے زیادہ امکان ہے. وہ اپنے علم کی روشنی میں بتاتے ہیں، تجربے کی روشنی میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. جب نبی نے سارے دلائل سمجھا دیے، قرآن بھی نازل ہو گیا، وحی بھی آ گئی ان کے پاس، نبی بھی آ گئے، ساری تبلیغوں کے تقاضے پورے ہو گئے، اب بھی نہیں ایمان لاتے وہ. اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. اب میں نے تو یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ پہلے دل کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ اور آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا. اب پہلے کانوں کا ذکر ہے پھر آنکھوں کا ذکر. اب سوال ہوتا ہے بھی کان افضل ہیں یا آنکھ افضل ہے؟ اس میں بھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا. اپنے دور کے چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس۔ قاضی القضات کا معنی چیف جسٹس ہے۔ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، دعویٰ یہ دائر کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ خربوزہ جو ہے یہ افضل ہے تربوز سے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب تربوز افضل ہے خربوزے سے۔ ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ہم نے دعویٰ دائر کیا، آپ قاضی ہیں، چیف جسٹس سے فیصلہ کریں کہ خربوزہ زیادہ فضیلت والا ہے یا تربوز زیادہ فضیلت والا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مقدمہ تو دائر کر دیا، گواہ بھی تو پیش کرو نا، گواہوں کے بغیر تو فیصلہ ہوتا نہیں اسلام کے اندر۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر الیہ، یا قسم ہوگی یا پھر گواہ ہوں گے، گواہ نہیں ہوگی تو قسم ہوگی۔ بھائی گواہ کہاں سے لائیں؟ فرمایا کہ بھی ایک خربوزہ لے آؤ، ایک تربوز لے آؤ، ہم ان سے بیان لیں گے، اسے کھا کے دیکھیں گے، چکھیں گے، پھر پتہ چلے گا، پھر فیصلہ کریں گے بھی کون زیادہ فضیلت والا ہے۔ کہتے صاحب یہ تو کوئی مشکل نہیں، جو خربوزے کے حق میں تھے وہ خربوزہ لے آئے، جو تربوز کو افضل کہتے تھے وہ تربوز لے آئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزے سے کھایا، تربوز بھی کھایا اور خربوزہ بھی کھایا۔ اب کھانے کے بعد فیصلے کا وقت آیا، تو آج کا دور تھا نہیں کہ کسی جج نے فیصلہ نہ کرنا ہو نا تو کہتے ہیں فیصلہ محفوظ ہے، ڈر جاتے ہیں نا بیان فیصلہ سناتے ہوئے، کہتے پھر سنائیں گے، پھر اچانک سنا دیتے ہیں فیصلہ۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ محفوظ ہے، لوگوں نے کہا سر فیصلہ دیجئے، ہمارے کس کے حق میں جا رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سنو بھائی، آپ نے دو گواہ پیش کیے لیکن دونوں کے بیان ایک دوسرے کے مخالف، میں کیسے فیصلہ دوں کسی کے حق میں؟ گواہی اس وقت معتبر ہوتی ہے جب دونوں گواہوں کے بیان آپس میں ملتے ہوں۔ یہاں خربوزہ کہہ رہا میں فضیلت والا ہوں، تربوز کہہ رہا میں فضیلت والا ہوں۔ گواہی آپس میں چونکہ شہادتیں ملتی نہیں، تمہارا کیس خارج کیا جا، یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا آپ کا، کوئی اس کا فیصلہ نہیں۔ کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ بھی دیکھو خربوزہ جو پھل ہے اللہ نے جو پیدا کیا اس کی ایک اپنی شکل صورت ہے، اس کا ایک اپنا رنگ روپ ہے، اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، مزہ ہے۔ تربوز کی اپنی شکل صورت، اپنی شیپ، اس کی جسامت ہے، اس کا رنگ روپ الگ ہے، خربوزے سے مختلف ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ پہ فضیلت والا، یہ اپنی جگہ پر فضیلت والا۔ تمہارا جھگڑا کرنا، تمہارا دعویٰ دائر کرنا درستی نہیں ہے سرے سے۔ بالکل اسی طرح رات افضل ہے یا دن؟ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا کاروبار کرنے کے لیے، اس کے اپنے مقاصد ہیں، رات کے اپنے مقاصد ہیں۔ رات اپنی جگہ پہ افضل ہے اور دن اپنی جگہ پہ افضل ہے۔ بالکل اسی طرح جس کی سماعت نہیں ان سے پوچھو، وہ کہیں گے کان افضل والے ہیں، میری سماعت نہیں ہے، کہتا کچھ ہے کوئی شخص، سنتا کچھ ہوں میں، سمجھتا کچھ ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی آنکھیں میری نہیں ہیں، یہی دنیا میں آنکھ ہے تو جہان ہے، آنکھ زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، وہ کسی نے صحیح کہا نا، فرمائے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ کی ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو آپ یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ آنکھ افضل ہے یا کان افضل ہے، دن افضل ہے یا رات افضل ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ افضل ہے یا رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ اب دیکھو نا، یہ دن ہے،
آج جس میں بیٹھے، یہ دن سارے دنوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی نے اسے سید الایام کہا جمعۃ المبارک کو. باقی 6 دنوں کا سردار ہے یہ. لیکن ایک رات آتی ہے شب قدر کی، وہ ساری راتوں کی سردار ہے، وہ دن سے بھی بڑھ جاتی ہے، جمعے کے دن سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. تو من وجہن ربیع الاول بھی فضیلت والا ہے. فیصلہ یہی کریں گے کہ بعض اعتبار سے ربیع الاول جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں یہ زیادہ فضیلت والا باقی سب مہینوں سے، کیونکہ اس میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے، اس کی نسبت سے اس کو فضیلت والا کہیں گے. اور بعض اعتبار سے رمضان المبارک زیادہ فضیلت والا ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے. وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ. اللہ کے نبی نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ بڑھ جاتی ہے فضیلت میں ہر چیز. اس لیے بھئی رمضان اپنی جگہ فضیلت والا، ربیع الاول اپنی جگہ مزید انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.